یہ شیئن فشیئن چل رہے ہیں عالم کے قدم کی جانب، ٹھیک ہے. آگے چل کے یہ افلاک کا، فلک الافلاک کا قدیم ہونے کا دعویٰ کر دیں گے. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کے نظریات باطلہ کا رد و ابطال ضروری ہے. یہاں دعویٰ کیا ہے کہ ان الفلک لا يقبل الکون والفساد والخرق والانتیام. کون کیا ہے؟ حدوث و صورت نوعیت، صورت نوعیہ کا حدوث ہے کون، صورت نوعیہ کا زوال ہے فساد. صورت نوعیہ کا حدوث کون، صورت نوعیہ کا زوال ہے فساد، ٹھیک ہے. اور خرق کیا ہے؟ افتراق الاجزاء. التیام کیا ہے؟ اجتماع الاجزاء، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ جو فلک ہے وہ اپنی صورت اس سے زائل ہو جائے، نئی صورت نوعیہ اس پہ پیدا ہو جائے، نہیں، یہ نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس میں قابلیت ہی نہیں ہے. اس کے اجزاء بکھر جائیں پھر جڑ جائیں یا نرے بکھر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس میں قابلیت ہی نہیں ہے، اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ ایک دعویٰ نہیں ہے، دو دعوے ہیں. پہلا دعویٰ کہ یہ کون و فساد کو قبول نہیں کرتا، یعنی ایک صورت نوعیہ کا زوال اور دوسری صورت نوعیہ کا حدوث، ٹھیک ہے. یہ کون و فساد کو قبول نہیں کرتا، یعنی ایک صورت نوعیہ کا فساد دوسری صورت نوعیہ کا حدوث، اس کو قبول نہیں کرتا. خرق و التیام کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کے اجزاء مفترق ہو جائیں پھر مجتمع ہو جائیں، اس کو قبول نہیں کرتا. بات سمجھے نہیں؟ یہ ان کا دعویٰ ہے. ہمارا جو دعویٰ ہے، ہماری جو فکر ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ افتراق، التیام اور خرق اس کو قبول کرتا ہے. یہ اذا السماء انشقت، بکھر جائے گا سارے کا سارا معاملہ. اور آپ دیکھ لیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پہ تشریف لے کر کے دروازہ بجایا، دروازہ کھلا، اوپر تشریف لے کر کے فرشتوں کا آنا جانا ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے تھوڑے کھلے پڑے ہوئے ہیں آسمان، جس کا دل چاہے اوپر چلا جائے، جس کا دل چاہے نیچے آ جائے. دروازے لگے ہوئے ہیں. اسلام کی سوچ یہ ہے. اب بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو لہٰذا یہ ان کے جو دعوی ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے صراحتاً خلاف ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. کچھ ہوتا ہے علماء کے اجتہادات کے خلاف، علماء کے فہم کے خلاف، وہ الگ مسئلہ ہے. یہاں پر جو ہے مسئلہ علماء کے اجتہادات کا نہیں ہے، صریح نصوص کا ہے. آسمان کا پھٹ جانا، بکھر جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، کالعہن المنفوش، وہ تو چلو پہاڑوں کے بارے میں فرمایا. تو بات یہ کہ آسمان کا بکھر جانا یہ اسلام کے عقائد سے ہے. آسمان پر دروازے ہونا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں احادیث جو مرویہ ہیں ان میں یہ صحیح طرق سے موجود ہے کہ وہ دروازے کھلے، آپ اوپر تشریف لے کر گئے. تو لہٰذا یہ خرق و التیام کے امتناع کی جو بات کر رہے ہیں، اس کی یہ ایسی باطل بات ہے. بات سمجھے؟ اس کا انہوں نے جو بات کی اس کا ہم جواب دیں گے. پہلے ان کی بات تو کر لیں. تو پہلا دعویٰ یہ کہ کون و فساد کو قبول نہیں کرتا، دوسرا دعویٰ یہ کہ خرق و التیام کو قبول نہیں کرتا. پہلا دعویٰ کون و فساد کو قبول نہیں کرتا، کون و فساد کو قبول نہیں کرتا. دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ان الفلک محدد الجہاد وکل لا شیء سالب کلیہ ولا شیء من محدد الجہاد یقبل الکون والفساد. شکل اول، ٹھیک ہے. ان الفلک محدد الجہاد ولا شیء کلیۃ کبری ولا شیء من محدد الجہاد بقابل الکون والفساد. حد اوسط ہے محدد الجہاد، ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایجاب اور سلب ملے ہیں تو نتیجہ سالبہ نکلے گا. ان الفلک
لا یقبل کون والفساد، ان الفلاح کا لا یقبل کون والفساد، یہ نتیجہ نکلے. بات سمجھے؟ صغرا کبرا ذہن میں رکھے. ان الفلاح کا محدد الجہاد ولا شیء من محدد الجہاد بقابل الکون والفساد معنی کریں. بہرحال نہیں قبول کرتا کون و فساد کو اس لیے کہ وہ محدد الجہاد ہے یہ صغرا، اور کوئی چیز ہے محدد الجہاد سے کون و فساد کو قبول نہیں کرتا. اب یہ ہو گیا صغرا اور کبرا. صغرا بھی نظری ہے، کبرا بھی نظری ہے. صغرا کی دلیل کیا ہے کہ وہ ہم پہلے بیان کر چکے. ٹھیک ہے، صغرا کی دلیل ہم پہلے بتا چکے اور بتا چکے کہ فلک محدد الجہاد ہے. اور بارت صغرا اس کی تقریر گزر چکی ہے. کبرا کیا ہے؟ کبرا ہے کہ لا شیء من محدد الجہاد بقابل الکون والفساد. لا شیء من محدد الجہاد بقابل الکون والفساد، یہ کبرا ہے. کبرا کی دلیل کیا ہے؟ بات پر توجہ دینا. دلیل یہ ہے کہ جو قابل کون و فساد ہو، جو قابل کون و فساد ہو، اس کی صورت فاسدہ کا بھی ایک حیز ہوگا اور صورت حادثہ کا بھی ایک حیز ہوگا. توجہ ہے؟ یہ بات بدیہی ہے. اس کی جو صورت فاسدہ ہے اس کا بھی حیز ہوگا. صورت حادثہ یعنی جو صورت اب فاسد ہوئی ہے وہ قبل از فساد اس کے حیز طبی تھا، اور جو صورت حادث ہوئی ہے اب پیدا ہوئی ہے اس کا بھی ایک حیز طبی ہوگا. سمجھے؟ جو قابل کون و فساد ہوگا اس کی صورت فاسدہ کا بھی حیز طبی، اس کی صورت حادثہ کا بھی حیز طبی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب آپ جو محدد الجہاد ہے اس پہ کون و فساد مانے. تو سوال یہ ہے کہ اس کی جو صورت فاسدہ ہے، دھیان رکھنا، اس کی جو صورت فاسدہ ہے وہ قبل از فساد وہ حیز طبی میں تھی یا حیز غریب میں تھی؟ اگر آپ کہیں حیز طبی میں تھی ٹھیک ہو گیا. صورت حادثہ وہ حیز طبی میں ہے یا غریب میں ہے؟ اگر کوئی حیز طبی میں ہے تو یہ تو حیز طبی صورت فاسدہ کا تھا، ایسا نہیں ہے؟ یہ حیز طبی صورت فاسدہ کا تھا، صورت حادثہ کا نہیں ہو سکتا. لازمی طور پر صورت حادثہ کا یہ حیز غریب ہے. جب یہ حیز غریب ہے تو حیز غریب سے حیز طبی کی طرف حرکت ہی پہلے بیان ہو چکی. جب شے حیز غریب میں آئے گی تو حیز طبی کی جانب حرکت کرے گی. ٹھیک ہے، تو حرکت کون سی ہے؟ یہ مستدیرہ نہیں مستقیمہ ہے. یہ کیا ہے؟ مستقیمہ ہے. جب یہ مستقیمہ ہے تو غور کریں، فلک حرکت مستقیمہ کرے گا. فلک کو حرکت مستقیمہ کے قابل ہونا ضروری ہے. پہلے بیان ہو چکا حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا. بات سمجھے نہیں؟ یہ تب جب آپ نے صورت فاسدہ کو حیز طبی مانا تھا. اور اگر آپ کہتے ہیں صورت حادثہ حیز طبی میں تو ضروری ہے کہ پھر فاسدہ جو ہے وہ حیز غریب میں ہو. جب وہ حیز غریب میں تھی تو لازمی طور پر حیز طبی کی طرف حرکت کا تقاضا کرتی ہے. وہ حرکت مستقیمہ، فلک کا قابل حرکت مستقیمہ ہونا لازم ہے. اور یہ بات ہم پہلے بات کر چکے. سمجھے بات کو؟ حاصل گفتگو یہ ہے کہ جو کون و فساد کو قبول کرتا ہے وہ حرکت مستقیمہ کو قبول کرتا ہے. فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا تو لہذا یہ کون و فساد کو قبول نہیں کرتا. بات سمجھے؟ یہ کبرا کی وضاحت ہو. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. سورہ تھا ان الفلاح کا محدد الجہاد کا اس کی تقریر ہو چکی. ولا شیء من محدد الجہاد بقابل القول والفساد. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو محدد جہاد ہے جو قبول کرتا ہے کون و فساد کو، ذہن میں رکھنا لازمی طور پہ اس کی ایک صورت کائنہ ایک فاسدہ، ایک کائنہ ایک فاسدہ. اب صورت فاسدہ کے لیے لازمی طور پہ ایک حیز ایسا ہونا ضروری ہے جو اس کا حیز طبی ہو. وہ جو حیز طبی ہے، اب صورت فاسدہ قبل از فساد حیز طبی میں تھی یا حیز غریب میں تھی؟ اگر آپ کہیں حیز طبی میں تھی
اب ہم کائنہ اور حادثہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ حیز غریب میں ہے طبی میں. اگر آپ کہیں طبی میں، فاصلہ بھی طبی میں اور کائنہ بھی طبی میں، ذہن میں رکھیں یہ حیز طبی تو صورت فاسدہ کا تھا. صورت کائنہ کے حیز طبی نہیں ہو سکتا، لازمی طور پہ صورت کائنہ کے حیز غریب ہے. جب صورت کائنہ حیز غریب میں آ گئی تو اس کی حیز طبی کی جانب حرکت ضروری ہے اور وہ حرکت مستقیمہ ہے. جب وہ حرکت مستقیمہ ہے تو فلک کا قابل حرکت مستقیمہ ہونا ضروری ہے. حالانکہ پہلے بیان کر چکے کہ فلک جو قابل حرکت مستقیمہ نہیں ہے. سمجھے؟ یہ کب؟ جب آپ نے اس کو صورت فاسدہ کو حیز طبی مانا اور کائنہ اور حادثہ جو ہے حیز غریب. اگر آپ کے کائنہ حادثہ حیز طبی میں ہوگی، کائنہ حادثہ حیز طبی میں، تو لازمی طور پہ فاسدہ جو حیز طبی میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی حیز طبی میں ہو تو یہ دونوں صورتوں کا حیز طبی میں اتحاد لازم آئے گا. یہ حیز طبی ہے کائنہ کا، فاسدہ کا پھر حیز طبی نہیں ہو سکتا. جب فاسدہ کا حیز طبی نہیں ہے تو لازمی طور پر حیز غریب ہے. حیز غریب ہے تو طبی کی طرف اس کی حرکت ضروری ہے. حرکت مستقیمہ، فلک کا قابل حرکت مستقیمہ ہونا لازم ہے، جس کو ہم باطل کر چکے ہیں. بات سمجھے؟ یہ انہوں نے جو گفتگو کی میں ان کی زبان پہ تقریر کر رہا ہوں. بات سمجھے ہو نہیں؟ بلد کبرا اس لیے کہ جو قبول کرے کون فساد کو تو اس کی صورت حادثہ کے لیے حیز طبی ہے اور فاسدہ کے لیے ایک اور حیز طبی ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ ہر جسم کے لیے حیز طبی ہے. بس اس کے جو ہم نے بیان کیا ہر جسم کے لیے حیز طبی ہے اور جس کی وہ یہ شان ہو، یعنی جس کے ایک حیز طبی اور صورت ایک صورت کا الگ حیز اور دوسرے کا الگ حیز تو قابل حرکت مستقیمہ، تو وہ قابل حرکت مستقیم ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ صورت کائنہ یعنی حادثہ یا حاصل ہو گئی حیز طبی میں، یہ غریب ہے. اگر حاصل ہو حیز غریب میں تو تقاضا کرے گی میل مستقیم کا حیز طبی کی جانب. سمجھے بات کو؟ اور اگر حاصل ہو حیز طبی میں تو فاسدہ جو فساد سے پہلے تھی حاصل ہو گئی حیز غریب میں، اب وہ حیز غریب میں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو وہ تقاضا کرے گی حیز طبی کی جانب ہے میل مستقیم کا، تو اس کا قابل حرکت مستقیمہ ہونا لازم ہے. ہم بتا چکے کہ فلک قابل حرکت مستقیمہ نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو پہلا جو دعویٰ ہے کہ ان الفلک لا یقبل الکون والفساد، اس پہ دلیل انہوں نے قائم کر دی. دوسرا دعویٰ ہے ان الفلک لا یقبل الخلق والالتیام، تو اس پہ دلیل پیش کرتے کہ خلق و التیام بلا اجتماعی اجزاء اور افتراق کے اجزاء نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ اجزاء کا افتراق ایک حرکت مستقیمہ، پھر اجتماع حرکت مستقیمہ. سمجھ رہے ہو؟ اجزاء کا افتراق حرکت مستقیمہ، اجزاء کا اجتماع حرکت مستقیمہ. تو پھر جو اجتماع ہے، جو افتراق کے خلق ہے اور التیام ہے، یہ بغیر حرکت مستقیمہ کے نہیں ہو سکتا. فلک حرکت مستقیمہ قابل نہیں، قبول نہیں کرتا. سو ماننا پڑے گا کہ فلک جو خلق التیام قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال وہ نہیں قبول کرتا خلق التیام کو. تو اس لیے یہ بھی کیا خلق التیام حاصل ہوتا ہے حرکت مستقیمہ سے، اور فلک نہیں قبول کرتا حرکت مستقیمہ کو تو نہ قبول کرے گا خلق التیام کو. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے بات انہوں نے چلائی اور بات کہاں لے کے جا رہے ہیں. اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں کوئی خرابی کے لیے مڑ رہا ہو تو وہاں سے اس کی خرابی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب وہ آپ کو کسی گہری کھائی کے دہانے پر لے جائے تو وہاں پر بچنا دشوار ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں.